شادی کا خیال، شادی کا ذکر اور شادی کا ہونا، ان سب سے عمومی تاثر یہی لیا جاتا ہے جیسے دو خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں یا یہ محض دو جسموں کا ملاپ ہے۔ اس بات کو قطع نظر انداز کیا جاتا ہے کہ یہ دو روحوں کا بھی ملاپ ہوتا ہے۔ شادی ہونے پر دو کردار آپس میں ملتے ہیں۔ عقائد، نظریات، عادات، مزاج، رسم و رواج، یہ سب ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں رشتوں کا تعین کرنے میں کئی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ عموماً رشتے طے ہوتے ہی اس میں ناکامی، بدمزگی، نا اتفاقی کی بنیادیں رکھ دی جاتی ہیں اور بعد میں سارا ملبہ قسمت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ماں باپ دشمن تھوڑی ہوئی ہوتے ہیں، وہ تو اولاد کا اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے، جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اس بات کا دور و مدار محض والدین ہونے پر ہی نہیں ہوتا۔ اس میں والدین کی میچورٹی، دور اندیشی، وسیع ظرفی، اولاد سے وابستگی، دانش مندی کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جو والدین خود اپنی خانگی زندگی اور قرابت داری میں ناکامیاب ہوتے اور متشر ہوتے ہیں، وہ اولاد کے رشتے کرتے وقت اولاد کو اکثر ورثے میں یہ سب دے جاتے ہیں۔ جو فرد اپنی نجی زندگی میں ناکام ہوتا ہے، وہ اکثر اولاد کا مستقبل بھی سنوارنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مطلب ناکامی کے بدن سے ناکامی ہی پیدا ہوتی ہے اور مایوسی کے پیٹ سے حسرت کا ہی جنم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی اور عام غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اپنی ذات، برادری کی قید لگا دی جاتی ہے کہ غیر برادری میں ہرگز رشتہ نہیں کریں گے، گویا وہ افضل اور باقی سب کم تر۔ کوئی غیر برادری کا فرد ان کے خاندان کا حصہ بنے تو یہ ان کی توہین اور بے عزتی ہے۔ کوئی ان کے مقدس خون کو آلودہ نہ کر سکے۔ اب آپ خود ہی سوچیں، جس رشتہ کی پہلی اینٹ ہی تکبر کی رکھ دی جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ دائرہ انتخاب محدود ہو جاتا ہے۔ ایک محدود خاندانی دائرہ میں ہی رشتہ کرنا ہوتا ہے۔ جو سونا سکہ ہو وہی قبول کرنا پڑتا ہے، حالانکہ باہر بہت سے بہتر اور موزوں آپشن موجود ہوتے ہیں جن کو محض جھوٹی عزت، خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی دو مخالف مزاج، عادات اور نظریات کے حامل افراد کو ایک چھت تلے اکٹھا کر دینا۔ بعض والدین اپنے بگڑے بیٹے کو سنوارنے کے لیے کسی شریف زادی یا دیندار لڑکی کو بیاہ لاتے ہیں۔ دنیا دار اور دیندار مزاج کبھی ایک سمت نہیں سوچ سکتے، لہٰذا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ آزاد خیال لڑکی سے پردہ کرنے کی ضد کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی پردہ دار ہے تو اسے خاندان کے مردوں کے سامنے پردہ اتارنے کو کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ کمبائن فیملی سسٹم بھی ہے۔ کسی جگہ پڑھا تھا، بیمار معاشروں کے بیمار گھروں میں بیمار افراد جنم لیتے ہیں۔ میکہ اور سسرال میں موجود خواتین و مرد نو بیاہتا جوڑے پر اپنی اپنی محرومیاں، حسرتیں اور ذہنی اختلال کا غبار ہلکا کرنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ طرح طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہیلو بہانوں سے دونوں کو فرصت، تنہائی اور سکون سے محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شروع دن سے ہی دونوں خاندانوں میں بالادستی کی جنگ چھیڑ دی جاتی ہے، گویا کوئی ٹورنامنٹ شروع ہو گیا ہو۔ پہلے لیگ میچز، پھر فائنل راؤنڈ، نتیجتاً یا تو جوڑا باغی ہو کر علیحدہ ہو جاتا ہے یا پھر طلاق ہو جاتی ہے، یا کوئی ایک اپنی ہار تسلیم کر کے ہمیشہ کے لیے اذیت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا پہلو ترجیحات کے تصاد کا ہونا ہے۔ بچوں کے لیے شریف، باکردار اور خوش اتوار پارٹنرز کی والدین آرزو تو کرتے ہیں، لیکن جب نوبت آتی ہے تو صرف مال اور دولت یا معاشی حیثیت پر ہی فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ لاشعوری طور پر اولاد کا والدین سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں کہ میرٹ، اصول اور بچوں کی خوشیوں کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، بلکہ اپنی ذات کو پیمانہ بنا لیا جاتا ہے۔ شرح تعلیم زیادہ ہونے سے، دنیا کے گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے اب بیل کے گلے میں گھنٹی نہیں باندھی جا سکتی۔ نوجوانوں کو شعور مل رہا ہے اور ان کو جب تک سنجیدہ نہیں لیا جائے گا تب تک بچے گھر کی دہلیز پار کرتے رہیں گے، غیرت کے نام پر قتل ہوتے رہیں گے، جوان دل خود خوشیاں سننے کو ملتی رہیں گی اور جبر کے سائے میں زندگی سسک کر چلتی رہے گی۔ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔